اسکندر اعظم مقدونیہ کا حکمران۔ اسکندر اعظم کا کیریئر تاریخ کا ایک دلچسپ ترین کیریئر ہے۔ 10 برسوں کے دوران اس نے اپنی چھوٹی سی سلطنت کو وسعت دی اور اسے ایک ایسی سلطنت میں تبدیل کر دیا جو یونان اور ہندوستان کے درمیان تمام سرزمین پر محیط تھی۔ اسکندر اعظم مقدونیہ کے فلپ دوم کا بیٹا تھا۔ مقدونیہ شمالی یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ فلپ ایک جارحیت پسند حکمران تھا اور اس نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جنگیں جاری رکھی اور بالآخر وہ تمام تر یونان فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس کا بہت سا وقت جنگوں کی نظر ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی فیملی کو نظر انداز نہ کیا اور نوجوان اسکندر کو بھی ارسطو سے تعلیم دلوائی گئی۔ 336 میں جب اس کی عمر 20 برس تھی، اس وقت اسکندر بادشاہ بن چکا تھا۔ اس وقت تک کئی مرتبہ اپنے باپ کی رفاقت میں جنگوں میں حصہ لے چکا تھا اور فوجی دستوں کی کمان کر چکا تھا۔ اس نے عظیم مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسکندر اپنی سپاہ کے ساتھ جس انداز سے پیش آتا تھا، اس کا وہ انداز ان کا دل مول لیتا تھا اور وہ ان کی محبت اور احترام کا حقدار ٹھہرتا تھا۔ ابھی اسے تخت نشین ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اسے اپنے والد کی ایشیا مائنز فتح کرنے کی خواہش نے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے ایک کثیر فوج اکٹھی کی اور اسے بہترین ہتھیاروں سے مزین کیا۔ وہ بہترین ہتھیار جو اس دور میں دستیاب تھے اور اس فوج کے ساتھ ایشیا کا رخ کیا۔ کئی ایک مہمات کی انجام دہی کے بعد اس نے شام کے علاوہ کئی ایک فونیشیائی شہر بھی فتح کر لیے اور حتیٰ کہ مصر بھی فتح کر لیا۔ جب وہ مصر میں تھا، اس نے ایک نیا شہر بسایا جسے اس نے اسکندریہ کا نام دیا تھا۔ اس نے 332 میں یہ شہر بسایا تھا۔ وہاں پر اس نے ایک یونیورسٹی بھی قائم کی اور اس یونیورسٹی کے ابتدائی اساتذہ میں یوکلڈ بھی شامل تھا جو جیومیٹری کا ماہر تھا۔ اگلے برس اسکندر نے میسوپوٹیمیا کے ذریعے پیش قدمی کی اور ایرانی سلطنت کے قلب میں جا پہنچا، جو اس دور میں ایک عظیم ترین سلطنت تھی جو یونانیوں کے علم میں تھی، لیکن اس وقت مضبوط اور بخوبی منظم سلطنت نہ تھی جو سائرس اور دارا نے تخلیق کی تھی۔ اربیلا پر اسکندر نے شاہ دارا سوم کو تخت سے معزول کیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اس نے بہت سے ایرانی شہروں پر قبضہ جما لیا، ان میں بابل، سوسا، پرسوپولس اور ایکٹا شامل تھے۔ اس نے اپنی فتوحات کو زیادہ قابل قبول بنانے کے لیے ایک ایرانی شہزادی روکسانا سے شادی کر لی اور اس نے اس کے بعد دارا کے بہت سے عہدے داروں کو معزول کر دیا اور ان عہدوں کو اہل مقدونیہ اور دیگر یونانیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ نہ صرف فتوحات میں دلچسپی رکھتا تھا بلکہ یونانی ثقافت کو پھیلانے میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ مشرق میں یونانی تہذیب و ثقافت کو پھیلانا چاہتا تھا۔ قدر فراغت حاصل کرنے کے بعد اسکندر نے تازہ دم فوج تیار کی اور ہندوستان کا رخ کیا۔ وہ چین تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چین کے بارے میں سن رکھا تھا اور وہ اس کے بارے میں مزید جاننے کا متمنی تھا۔ 326 کے موسم گرما تک اس کے اگلے فوجی دستے دریائے سندھ کے کنارے تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے وہ علاقہ رون ڈالا تھا جسے آج کل پنجاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسے یہ خبر موصول ہوئی کہ ایران میں بغاوت پھوٹ چکی ہے اور اس نے بغاوت کو کچلنے کے لیے دوبارہ ایران کا رخ کیا۔ 323 میں وہ بابل جا پہنچا، لیکن وہ ایک خطرناک بخار کی زد میں آ چکا تھا۔ غالباً وہ ملیریا کا بخار تھا اور اس وقت اس بخار کا کوئی علاج دستیاب نہ تھا، لہٰذا وہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 33 برس تھی۔ وہ ایک عظیم سلطنت کا سربراہ تھا جسے دنیا آج بھی جانتی ہے۔ بدقسمتی سے اسکندر کا کوئی وارث نہ تھا اور سلطنت اس کے نمایاں اور نامور جرنیلوں کی منتظر تھی۔
جسے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا اور اس کے آپس میں حصے بخیرے کر لیے تھے۔